اچھا یار ایک بات تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں نانا نانی دادا دادی ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی اہمیت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے؟ ہوئے 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 وہ نظر بھی نہیں اب آتے. پہلے نظر آتے تھے, اب پتہ نہیں کو پچھلے اندروں میں جو پیچھے کو ڈارک روم ہوتا ہے نا ادھر ان کو بٹھا چھوڑتے ہیں. پہلے وہ باقاعدہ گھر کے آگے منہ متھا ہوتے تھے وہ بزرگ. بالکل, یعنی سب سے پہلے جو گھر میں داخل ہوتا تھا اس کا استقبال بزرگ کیا کرتا تھا. نہیں جی نہیں, اس کو بھی جا کے پہلے بزرگوں کو حاضری دینی پڑتی تھی. ساری چیزیں ان بزرگوں کے گرد ہی گھومتی تھی. اگر کوئی دادا دادی یا نانا نانی گھر میں ہیں تو انہی کے گرد سب کچھ گھومنا ہے, انہی کے گرد گھر کے پروگرام شیڈول, انہی کے گرد ساری رسم و رواج, ہر چیز انہی کے قریب ہوتی تھی, انہی کی اجازت سے اور انہی کے سامنے ہوتی تھی. اچھا ان بزرگوں کا وجود الحمدللہ آج بھی ہے, ایسا نہیں ہے یورپی معاشرے کی طرح کہ ہم نے ان کو گھروں سے نکال دی ہے, لیکن ہمارے ذہن کے کسی نہا خانے میں بات جو ایک جذبہ چھپا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے ہمارے بزرگ, بلکہ یہ ہے کہ یہ ان کو اپنے گھر میں رکھنا برکت کے لیے ضروری ہے. یعنی صرف ہم نے ان کو برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے, جو یعنی بہت سنجیدہ قسم کے بہت سیریس ایشوز ہوتے ہیں فیملی کے یا ہمارے بزنسز کے یا ہماری ذاتی زندگیوں کے, وہ ہم بہت کم شیئر کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ. ہاں ان کو ہمیں ٹیپ ریکارڈر سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جن میں سے دعائیں نکلتی رہتی. ہاں بالکل, یعنی دعاؤں کے لیے برکت کے لیے رکھا ہوتا ہے. اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بالکل ماڈرن ورلڈ ہے, اس کے اپنے تقاضے ہیں, نیا معاشرہ ہے, نئی دنیا ہے, اور یہ پرانے وقتوں کے بزرگ ہیں, ان کو نئی حقیقتوں کا ادراک نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ پرلے درجے کی زیادتی ہے. اچھا وہ بھی سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں گھر والے ہمارے بچے جو ہیں, اور ویسے بھی اگر ان کو یہ علم نہ بھی ہو کہ بچے کیا چاہ رہے ہیں, پھر بھی ان کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے. تو اتنی جو اگر ہم جرت کر لیں یا تکلیف کر لیں کہ ان کو ہر کام کے لیے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں جی کہ ہم یہ والا رشتہ کریں یا نہ, آپ بتائیں آج کیا پکایا جائے, آپ بتائیں ذرا کہ ان گرمیوں میں کہاں چلے, ان بیچاروں نے کتنی اتنے میں وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ ایسا خوش ہو جاتے ہیں یار. اور کچھ تو ان کی عمر سے چلڑیاں پڑی ہوتی ہیں, کچھ ان کی ہنسی سے منہ کٹا ہو جاتا ہے, اتنے پیارے لگنے لگ جاتی ہیں وہ خوشی سے. بالکل, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم رسمی طور پر بزرگوں سے مشورہ نہ کریں. جب ہم نے مطلب اگر بچوں کے کہیں رشتے کرنے ہیں تو صرف ایک رسمی قسم کی منظوری کے لیے بزرگوں کے پاس چلے جائیں, جناب ہم نے بیٹے یا بیٹی کا فلاں جگہ پہ رشتہ طے کر دیا ہے, انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوئی ہے, ہمیں اس بات کا کہیں دل سے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے, وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے. ہمیں یہ بات دل سے تسلیم کرنی چاہیے اور پھر ان کے سامنے سارے معاملات رکھنے چاہیے اور ان کو فائنل اتھارٹی دینی چاہیے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ مجھے معاف کر دے اور ہم سب کو معاف کر دے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو. میں نے تو کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ گھر میں کوئی مہمان شمان آ گئے ہیں نا تو بزرگ کی عزت کرنی شروع ہو گئی. ہاں بالکل, وہ جب مہمان چلے گئے ہیں تو بزرگ کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا, صرف داد لینے کے لیے بزرگ کی عزت کر دیں. یار یہ کون سی عزت ہے بھائی؟ یار مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اور تم بزرگ ہو نا, اس لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے اور دے رہا ہوں اس بات. اچھا سر, یوتھ کی جو سوچ ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پیرنٹس کا ایکسپیرینس ہے وہ شاید پرانا ہو چکا ہے. اگر تم یہ کہہ دیتی کہ سر یہ یوتھ کی جو سوچ ہے نا, نہیں سوری یوتھ کی جو سوچ ہے, میں بھی اپنے آپ کو نکالتی ہوں اس سے, جو یوتھ کی سوچ ہے, ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ یوتھ ہے تو پھر تم نہیں ہو. آپ لڑائی مت کروائیں بیچ میں. نہیں ایسا نہیں, یار ایسے نہیں کرتے. جو بات کر رہی ہے لڑکی عقل مند ہے, وہ بتاؤ یوتھ کا کیا کہہ رہی تھی. یوتھ یہی کہتا ہے نا کہ چھوڑ دو, تم یوتھ خود بتا دیتی ہے. یہ بزرگوں کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ بچتا ہے. ایک بزرگ گھر میں اس طرح کا بیٹھا ہو, آپ کو ہر بیماری ہر تکلیف جو آپ کی صحت کے حوالے سے ہے اس کا علاج بیٹھے بیٹھے ہی بتا دیتا ہے. اور ان سے پہلے اب مجھے دانت میں درد ہو رہی ہے, ادھر آئے نا پتر ہے, کہڑے دانت چر درد دی, آپ پچھلے دانت چر, اور تو میرا پتر ایک لونگ لے کے اس کو رکھو دانتوں میں اور دانت دبا کے رکھو, کچھ دیر کے لیے گندا پانی منہ سے نکلے گا, تمہاری درد ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کہیں جی یہ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, انہوں نے کہنا ادھر آ میرا پتر, ادھر سے جا کے سونف پانی میں ڈال کے تو اس کو ابالو اچھی طرح, اور 2-3 لاچیاں بھی ڈال لینا اس کو, سونف اور الائچی والا پانی پلاؤ, اس کا پیٹ درد
ठीक हो। अच्छा, जो तीसरी नस्ल है यानी बच्चे हमारे, उनका अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ एक और रिश्ता भी है, वो है राजदारी का रिश्ता। वो बड़ा खूबसूरत वो बहुत प्यारा है, रिश्ता यानी है, कई जो सीक्रेट्स हैं वो माँ बाप को नहीं पता होते, लेकिन नाना लेकिन नानी, बुजुर्गों दादा को दादी को पता पता होते होते हैं। और बच्चों को बुजुर्गों का पता होता है। अगर बुजुर्ग जो है वो शुगर के मरीज हैं लेकिन छुप छुप के उन्होंने मिठाई खानी है, तो ये बात बच्चों को पता होती है। बच्चे ब्लैकमेल भी करते हैं। यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर बुजुर्ग खराब हो जाए तो वो बच्चों ने खराब किए होते हैं, अगर बच्चे खराब हो जाए तो वो बुजुर्गों ने खराब किए होते हैं। कभी भी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक बड़े खूबसूरत किस्म के स्वीट वो तो किस्म हाँ, के सीक्रेट्स रिश्ते की होते हैं। खराब खूबसूरती होने वाली बता रहे बात हैं है ना कि डॉक्टर ने शुगर वाले मरीज को मना किया हुआ मठियाई नहीं खानी, तो बच्चे उसको मठियाई खिला रहे हैं नाने को या दादे को। उसके एवज कुछ फायदा भी हासिल कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अजीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।